حضرت صدیق اکبر تاجر ہیں اور مالدار ہیں اور سردار ہے اپنے قبیلے کے، انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے۔ اب یہ خبر بڑی انوکھی تھی، اس لیے کہ اتنا بڑا آدمی مسلمان ہو گیا۔ ان کے جو تاجر دوست تھے وہ پریشان ہو گئے، اور وہ دوست کون کون سے تھے؟ حضرت عثمان غنی، حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت زبیر بن عوام، حضرت سعید بن زید علیہم رضوان، یہ سارے بعد میں عشرہ مبشرہ کی جماعت میں شامل ہوئے۔ یہ تاجر کہتے ہیں سارے کہ ہمیں پتہ چلا ابو بکر کلمہ پڑھ گئے تو ہم تو صرف تصدیق کرنے گئے، سلام لی، چائے پانی آ گیا تو ہم نے کہا ابو بکر یار خبر پھیلی ہوئی ہے کہ آپ مسلمان ہو گئے؟ تو کہتے اس کا جواب بڑا سادہ تھا، ہاں اور نہ میں دے دیتے، لیکن ابو بکر صدیق نے ہمیں بٹھا لیا، اور پھر انہوں نے اس رنگ میں حضور کی باتیں کی، اس ترتیب سے میرے کریم کا ذکر کیا، آنا میرے دل آمنہ کے لال کی باتیں کرے۔ کہتے ہیں ان کی کیفیات، کبھی وہ رو پڑے، کبھی ان کی آنکھیں چمک پڑے، کبھی حضور کے اخلاق کی بات، کبھی کردار کی بات، کبھی قرآن مجید کی مبین آیات کی بات، کبھی حضور کی کھلی سیرت کی بات، اس طرح سے انہوں نے کہ ہم ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے۔ پھر آنکھوں میں ہم نے فیصلہ کیا کہ ابو بکر یار چل ہمیں بھی لے چل، ہم بھی حضور کا کلمہ پڑھنا چاہتے۔ پتہ کیا بات ہے، کچھ چیزیں بندے پہ طاری ہوتی ہیں، جب تک وہ طاری نہ ہو مزہ نہیں لیتی۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم کھڑے تھے، ایک اونٹ دوڑتا ہوا آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے اس نے قدموں پہ سجدے کیے، صحابہ کہنے لگے حضور ہمیں بھی اجازت دیں، فرمایا وہ تو بے زبان ہے، اسے تو پتہ کوئی نہیں، پیش نظر ہے وہ نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے یہی تو امتحان ہے۔ فرمایا اسے کیا پتا، تم تو مکلف ہو شریعت کے، تمہیں اجازت نہیں ہے۔ اور اعلیٰ حضرت نے 2 ٹوک لکھا ہے، فرمایا سوائے خدا کے کسی کو تعظیمی سجدہ بھی حرام ہے، یہ نوٹ کر لیں میری بات۔ اور اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں لکھا ہے کسی قبر پہ جاؤ تو 4 ہاتھ دور کھڑے رہو، اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے، کتنے ہاتھ؟ 4 ہاتھ دور کھڑے رہو، سورۃ فاتحہ پڑھو، درود شریف پڑھو، جس قبر پہ گئے ہو ان کی روح کو اصال ثواب کرو، ان کے وسیلے سے دعا مانگو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قبر کو سجدہ بالاتفاق حرام ہے، طواف قبر کا کرنا بالاتفاق حرام ہے، بوسہ لینے میں اختلاف ہے کہ جائز ہے کہ ناجائز ہے، لیکن بوسے سے بھی چونکہ شک پڑتا ہے تو فرماتے ہیں احمد رضا کی رائے یہ ہے کہ بوسہ لینے سے بھی بچا جائے۔ وہ آ گیا تو اس سے اگلی باتیں کرتا ہے، بس خاموش رہ، باادب رہ اور پیچھے رہ۔ تو حضرت تمیم داری کہتے ہیں یہ حدیث اعلیٰ حضرت نے لکھی ہے لمن والولا میں، فرماتے ہیں کہ اونٹ نے پہلے سجدہ کیا، قدم چومے، پھر اس نے حضور کے کان میں کوئی بات کہی، روزے دے دوالے نے غلامہ دیاں ٹولیاں، ایک پہ سن دے کروڑاں دیاں بولیاں، یعنی اونٹ نے بات کی تو حضور نے وہ بھی سن لی۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جو پناہ میں آتا ہے بچ جاتا ہے۔ کہتے ہیں رسول کریم نے نا اونٹ کی پشت پہ ہاتھ پھیرا اور اللہ کے محبوب فرمانے لگے فکر نہ کر، اب تو آ گیا ہے نا تو جیسے تو کہے گا ویسے ہی ہو جائے گا، جیسے تو کہے گا ویسے ہی۔ ابن ماجہ میں موجود ہے، پر میں چونکہ فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے پیش کر رہا ہوں الامن والاولا سے، تو میں اسی انداز میں پیش کر رہا ہوں جس انداز میں وہاں ہے۔ حضرت تمیم داری کہتے ہیں کہ ہماری سمجھ میں بات کوئی نہ آئی، تھوڑی دیر گزری تو کچھ لوگوں نے ہاتھوں میں رسیاں پکڑی ہیں، خنجر پکڑے ہیں، دوڑے آئے، یا رسول اللہ یہ ہمارا اونٹ ہے۔ حضرت تمیم داری کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ جب وہ آ گئے نا خنجر لے کے تو اونٹ حضور کے پیچھے چھپ گیا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، وہ حضور کے پیچھے چھپ گیا۔ تو کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کیا مسئلہ ہے بھائی؟ یا رسول اللہ ہمارا اونٹ ہے، ذبح کرنے لگے تھے دوڑ آیا ہے۔ تو حضور فرمانے لگے وہ تو تمہاری شکایت کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے یا رسول اللہ میں نے برسوں ان کی نوکری کی، برسوں میں نے بڑی نوکری کی۔ صحیح کہتا ہے یا رسول اللہ؟ ٹھیک کہتا ہے حضور، اب بوڑھا ہو گیا ہوں، تھوڑا زیادہ بوجھ نہیں اٹھا سکتا، تو مجھے ذبح کر کے کھانا چاہتے ہیں، میں مرنا نہیں چاہتا۔ نبی کریم فرمانے لگے اچھے لوگ یہ صلہ دیتے ہیں؟ انہوں نے عرض کی حضور آپ حکم کر دیں، ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں یا رسول اللہ، نہیں ذبح کریں گے، خدمت کریں گے۔ حضور فرمانے لگے نہیں، اب میرے پاس آیا ہے نا، اب میں نے واپس نہیں کرنا، آج ہو گیا ہے، آج لے ان کی پناہ۔
آج مدد مانگ ان سے. آج ہو گیا یا رسول اللہ پھر رکھ لیں. حضور نے فرمایا نہیں بھائی پیسے بتاؤ کتنے. یا رسول اللہ نہیں نہیں کچھ نہیں. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا نہیں بتاؤ کتنے, بتاؤ کتنے. انہوں نے کہا حضور ایک دفعہ ریٹ لگایا تھا تو 100 دینار لگا تھا. حضور نے فرمایا بلال دے دو 100 دینار. 100 دینار دے دیا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دیکھو ان کی پناہ میں آنے کی برکتیں کتنی ہیں. ان سے کہا تم جاؤ, وہ چلے گئے. حضور نے پشت پہ ہاتھ پھیرا, فرمایا جا تو آزاد ہے. حضرت تمیم داری کہتے ہیں وہ پہلے گیا پھر پلٹ کے آیا. اس نے نبی پاک کے کان میں کو بات کی, کئی باتیں کی, پر میں ایک بات کرتا ہوں, کئی باتیں کی, ایک بات کی تو حضور رو پڑے. اونٹ چلا گیا. ہم نے عرض کی حضور یہ کیا کہہ گیا ہے؟ تو محبوب فرمانے لگے یہ کہہ گیا یا رسول اللہ جس طرح آپ نے مجھے چھری سے بچایا ہے میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ کی امت کو جہنم سے محفوظ فرمائے. اللہ جہنم سے بچائے آپ کی امت کو, اس طرح مجھے چھری سے آپ نے محفوظ کیا. حضور نے فرمایا میرے 2 وزیر زمینوں میں ہیں 2 آسمانوں میں. زمین کے 2 وزیروں کے نام ابو بکر اور عمر ہیں. آسمان کے 2 وزیر ہیں جبریل اور میکائیل. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے سردار آدمی تھے, وزادار تھے. حضرت مصعب بن عمیر کو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے مدینے بھیجا تو مسلمان ہو گئے. احد میں بھی حضور کے ساتھ گئے, بدر میں بھی ساتھ گئے, خندق میں گئے. ایک زخم لگ گیا حضرت سعد بن معاذ, قربان جاؤں کیا شان ہے جناب سعد بن معاذ. جب زخم لگ گیا نا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں یا مسجد کے قریب خیمہ لگایا تو نبی پاک نے 2 دفعہ اپنے دست مبارک سے ان کے زخم کو داغا, سمجھے 2 دفعہ مرہم پٹی فرمائی. اور ایک روایت یوں ہے کہ دن میں 2 دفعہ حضور مرہم پٹی کرتے. اور یار آپ محسوس تو کرے یعنی نبی پاک مرہم پٹی کر, یعنی دست مبارک سے حضور مرہم پٹی کرتے. یہ درویشی ہے, یہ حسن ہے, یہ وقار ہے. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن اللہ کے حضور عرض کرنے لگے مالک میرا نا قریش مکہ سے لڑنے کا اس لیے ارادہ تھا کہ انہوں نے تیرے نبی کو بڑا ستایا ہے, بڑی تکلیفیں دی. حرم مکہ سے انہوں نے حضور کو پریشان کر کے نکالا. کہا اے اللہ اگر قریش مکہ کے ساتھ کوئی اور جنگ باقی ہے تو مجھے زندہ رکھ, ورنہ موقع بڑا اچھا ہے, زخم بھی لگا ہوا ہے اور تیرے محبوب کے قدموں میں بھی رہتا ہوں. اللہ مہربانی فرما, اللہ مہربانی فرما. ظہر کی نماز پڑھا کے حضور نکلے تو شور ہو رہا تھا کہ ان کے خیمے سے تو خون نکل رہا ہے. اللہ کے نبی ان کے خیمے میں پہنچے. شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے 3 جملے لکھے ہیں, 3 جملے. تو جب حضور آئے تو حضرت سعد بن معاذ کے سرانے نبی پاک بیٹھ گئے تو حضرت سعد نے 3 باتیں کی. عرض کی یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. کہا یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا. شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی مدارج نبوت کھول کے دیکھو, 3 جملہ حضرت سعد بن معاذ کہنے لگے السلام علیکہ یا رسول اللہ, السلام علیکہ. حضور سرانے بیٹھے, آخری ویلے میری آنکھیاں راہ تکنا ہے تیرا, تیرا تے کچھ بھی نہیں جانا سجنا, جے کر پا جائیں پھر تو جے تو سرانے آن کھلو میں تے پردہ رہ جائے میرا. جے تو سرانے آن کھلو میں تے واہ پردہ رہ جائے میرا, سوکھا نکلے ساوے ظہوری, جے کدی ویخ لواں مکھ تیرا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرانے کھڑے تھے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے آخری ہجر کی لی, روح پرواز کر گئے. حضور کبھی خیمے میں یہاں قدم رکھتے, کبھی تھوڑا ہٹا کے رکھتے, لمبے لمبے قدم. یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ فرمایا 70,000 فرشتے آئے ہیں جنازہ پڑھنے. 70,000 فرشتے, 70,000 فرشتے جنازہ پڑھنے آئے ہیں. 70,000 کو معمولی جنازہ ہے, معمولی جنازہ ہے. تردامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیے, ہم دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کرے. 70,000 فرشتے جنازے میں شریک ہوئے. یہ واحد صحابی ہیں جن کے جنازے کو میرے نبی نے کندھا عطا فرمایا. حضور نے کندھا دیا. مجھے یوں لگتا ہے یہ جنازہ عرش کے قریب پہنچ گیا تھا, اس لیے کہ رسول کریم نے کندھا عطا فرمایا ہے. دیکھو جو میدان جہاد میں دعائیں مانگے شہادت کی, جو جذبے پیدا کریں شہادت کے, ان درویشوں کا کمال دیکھو. میرے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے 2 جملے اور سنیں. حضور فرمانے لگے
سعد کی وفات سے نا اللہ کا عرش ہل گیا ہے. جب ان کو دفن کر کے لوگ واپس آئے تو کہتے ہیں نبی پاک اتنے آنسو بہا رہے تھے کہ داڑھی پہ گر رہے. اور ایک شخص نے آ کے کہا حضور یہ میں نے قبر کی مٹی دیکھی ہے, سعد کی تو قبر سے بھی خوشبو آتی. حضرت عمر جذبہ جہاد سے سرشار, صحیح بخاری میں موجود ہے, نبی کریم کے حضور حاضر ہوئے, عرض کی حضور آپ بھی سچے, قرآن بھی سچا, اسلام بھی سچا, ہم دب کے صلح کیوں کر رہے ہیں؟ آپ ہمیں اجازت دیں, نمٹ لیتے ہیں ان سے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا عمر میں اللہ کا رسول ہوں, میں مرضی سے فیصلے نہیں کرتا, وہی کہتا ہوں جو میرا رب حکم ارشاد فرماتا. حضرت عمر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ نے فرمایا نہیں تھا کہ عمرہ کریں گے, احرام باندھو. تو حضور فرمانے لگے کہا تھا عمرہ کریں گے, یہ تھوڑی کہا تھا اسی سال ہی کریں گے نا عمرہ, ہوگا عمرہ. حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں میں حضور کی بارگاہ سے نکل آیا, لیکن وہ کافروں نے نبی پاک کو ان سخت شرائط میں منایا تھا تو مجھے جذبہ جہاد, ولولہ, دبدبا اور مزاج کے اندر وہ جو بار بار میرے چیز پیدا ہو رہی تھی کہ ہم 313 تھے تو ان کے چھکے چھڑا دیے, اب تو ہم ہزاروں میں ہیں, کریم حکم تو کرے. فرماتے میں وہاں سے تھوڑا پیچھے گیا تو حضرت ابو بکر صدیق موجود تھے. میں نے کہا ابو بکر حضور بھی سچے, وہی باتیں جو حضور سے کی تھی. ابو بکر صدیق نبی پاک بھی سچے, قرآن بھی سچا, اسلام بھی سچا, تو ہم دب کے صلح کیوں کرے؟ تو فرماتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر نے مجھے ایسے مزاج شناسا ہے نبی پاک کے, وہی جواب دیا جو حضور نے دیا تھا. کہنے لگے عمر تجھے تیری ماں روئے, وہ اللہ کے رسول ہیں, وہ مرضی سے فیصلہ نہیں کرتے, وہی فرماتے ہیں جو رب انہیں حکم ارشاد فرماتا. وہی بات حضرت صدیق نے کر دی. ارشاد فرمانے لگے, میں نے فوراً پھر وہی جملہ دہرایا جو حضور کے سامنے. میں نے کہا ابو بکر کریم نے فرمایا نہیں تھا عمرہ کریں گے, احرام باندھو. تو حضرت صدیق اکبر کہنے لگے کہا تھا محبوب نے, فرمایا تھا, پر یہ تو نہیں نہ فرمایا تھا کہ اسی سال ہی کریں گے. حضرت سیدنا عمر فاروق فرماتے میں پیچھے, بخاری میں موجود ہے, فرماتے میں پیچھے ہٹ گیا. تھوڑی دیر کے بعد جب میرا مزاج نارمل ہوا تو یہ ٹھنڈی ہوئی تو باقی تو باتیں میں نے سوچی تھی. میں سوچنے لگا ابو بکر صدیق کا ایمان کتنا طاقتور ہے, کتنا مضبوط ہے, کتنے شناس. ایک ہوتا ہے حکم, ایک ہوتی ہے مرضی. کچھ لوگ کہتے ہیں جو میں نے پوچھا تھا, حضرت صاحب نے مجھے کہا تھا آپ جائیں, یہ حکم ہے بھائی. مرضی بھی تو مرضی کیا ہے, یہ چونکہ ہمارا دور دلیل کا ہے, دلیل دے دوں. ایک حکم ہوتا ہے, ایک رضا ہوتی ہے, ان میں فرق ہے. حضور نے فرمایا طلاق دینا جائز ہے, رضا نہیں اللہ کی, پسند نہیں اللہ. جائز ہے پر پسند فرق ہوتا ہے. ایک چیز یہ ہے کہ اس کی اجازت ہے, ایک یہ ہے کہ وہ پسند, ان میں فرق ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کمال یہ ہے کہ وہ نبی پاک کی رضا کو جان گئے تھے. انہیں حضور نے فرمایا نہیں تھا کہ بلال کو خرید کے لائے, فرمایا نہیں, نبی پاک حکمن نہیں کہا, لیکن حضور سیدنا بلال کے لیے پریشان تھے. تو جناب صدیق بات سمجھ گئے اور جا کے کہا بلال خریدنے آیا ہوں. تو اس نے اپنے حساب سے بڑے مہنگے پیسے بتائے. تو آپ فرمانے لگے تو انہیں اپنی اوقات کے برابر ہی بات کی ہے, میں تو بہت کچھ لے کے آیا تھا. اس نے کہا تاجر آدمی ہو, تاجر بندے تو اس طرح کے کام نہیں کرتے. فرمایا تم ہمیں سمجھے نہیں نا ابھی تک. یہ جو مرضی کو سمجھ لینا ہے نا, رضا کو. میں آپ سے عرض کروں, میں دینی لوگوں سے بھی مجھے شکوہ رہتا ہے. دینی لوگ بھی کئی دفعہ 2 قدم پیچھے ہٹتے, اپنے کام کا مزہ نہیں لیتے, دفاعی ماس پہ کھڑے ہو جاتے. نہیں جی نہیں, وہ تو بات آپ کی ٹھیک ہے, پر وہ میرا مطلب یہ ہے. ان کا بھئی آپ اچھی باتیں کیوں کرتے ہیں, کس بات کا ڈر ہے؟ اگر آپ رسول پاک کی غلامی کا دعویٰ کرتے ہیں تو وہ سرے اشر بھی کریں گے. 2 قدم پیچھے ہٹنے کا کیا معنی؟ آپ فلاں جگہ, جی ہاں میرا بھی فلاں جگہ نسبت کا رشتہ, یہ کیا بات ہوئی؟ کچی باتیں کرتا ہے تو.
اگر تیرا کسی جگہ نسبت کا رشتہ ہے تو کہہ میں غلام ہوں فلاں کا، اعلان کر۔ یہ کیا بات ہوئی کمزور باتیں کرنا، اپنے کام کا لطف ہی نہ لینا اور پلپلا پڑ جانا، کمزور باتیں کرنا کچی بات ہوا قیامت۔ داتا صاحب جاتے ہیں تو میرے بھائی ہم ڈٹ کے جاتے ہیں، خواجہ اجمیر کے ہاں جاتے ہیں تو اللہ کے فضل سے ڈٹ کے جاتے ہیں، غوث اعظم جیلانی کو مرشد مانتے ہیں تو دعویٰ یہ ہے کہ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، اور ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم۔ کمزور نہیں، اپنی زندگی کو نظریاتی بنائیں، اپنی زندگی میں کچھ چیزوں کو طے کریں اور اس رنگ میں نہ پوری طرح، یعنی کوئی دیکھ کے پوچھ لے آپ سے کیا فلاں کے شاگرد ہیں، کوئی آپ کی بات سن کے پوچھ لے فلاں سے بیعت ہیں آپ کی شخصی یعنی تیری تصویر میں وہ رنگ بھرے ہیں میں نے، لوگ دیکھیں گے تجھے پر پہچانیں گے مجھے۔ عیسائی اس طرح کرتے تھے کہ ان کے ہاں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا نا، وہ بچے کو نا برتن میں زرد رنگ پانی میں ڈال کے نا تو بچے کے اوپر ڈالتے ہیں، کہتے اب یہ عیسائی ہو گیا، ہم نے اسے زرد رنگ چڑھا دیا۔ تو بعض لوگوں نے نا مسلمانوں سے پوچھا، اور میرا خیال یہ ہے کہ اس طرح کے سوالات اکثر عورتوں سے کرتی ہے، تمہارا کون سا رنگ ہے؟ عیسائی رنگ ڈالتے تھے اپنے بچوں کو زرد رنگ، اب یہ پکا عیسائی ہو گیا ہے، اور اب کریم نے فرمایا ان سے کہو صبغۃ اللہ، ہم نے اللہ کا رنگ اوڑا ہے۔ یہ قرآن مجید کی آیت جو میں نے تلاوت کی، مسلمان کا رنگ کیا ہے؟ صبغۃ اللہ، ہم نے اللہ کا رنگ لیا ہے۔ ومن احسن من اللہ صبغہ، اور ان سے پوچھو اللہ کے رنگ سے سونا رنگ بھی کسی کا ہو سکتا ہے؟ یہ مسلمانوں پر جو رنگ ہے یہ اللہ، اور پوری طرح رنگ گئے اس میں۔ کون کون رنگے؟ تمام صحابہ، تمام اہل بیت، اس کے بعد اولیاء، صوفیاء، اتقیاء، علماء، مفسرین، محدثین، تاریخ انسانیت میں بڑے لوگ آئے جو صبغۃ اللہ، اللہ کے رنگ میں رنگ گئے۔ عقیدے مضبوط، توکل مضبوط، شکر مضبوط، صبر مضبوط، حضور کی غلامی مضبوط، کہ میرا دل کرتا ہے دو لوگوں کے نام لو جو پوری طور پر صبغۃ اللہ میں رنگ گئے۔ ایک نام انبیاء میں ہے، وہ ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، میں نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنا لیا۔ اور کیسے بنایا؟ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، رب فرماتا ہے میں نے بعض باتوں میں جناب ابراہیم کو آزمایا، میں نے امتحان لیا، یاری تیری سونا تے آزمائشاں تیریاں اگ، سونا پرکھیا جامدائی پہلو نال اگاں دے لگ۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے ان سے امتحان لیا، فَأَتَمَّهُنَّ، پھر امتحان لینے والا فرماتا ہے وہ میرے امتحان پہ پورے اترے۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، فرمایا ابراہیم اب میں آپ کو لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ حضرت ابراہیم انبیاء میں اور امت مسلمہ میں جس نے پورا رنگ پوری طرح اوڑا ہے نا اللہ کا رنگ، وہ حضرت ابوبکر صدیق، پوری طرح صبغۃ اللہ۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جنتیوں کی 360 نشانیاں ہیں، کسی میں ایک بھی پائی جائے نا تو وہ جنتی ہے۔ حضرت صدیق اکبر دھیمے بڑے تھے، بات بڑی آہستگی سے کرتے تھے، لہجہ بڑا بردباری والا تھا، دھیمے سے انداز میں عرض کی حضور غلام میں بھی کوئی 360 میں سے ایک آدھ پائی جاتی ہے؟ وہ جنتیوں کی 360 علامتیں، کسی میں ایک پائی جائے علامت تو بندہ جنتی ہے۔ جنتیوں کی علامتوں میں سے تو بڑے دھیمے انداز میں، تھوڑا وہ شہرت سے بچنے والا، پیچھے پیچھے رہتا ہے اور جی چاہتا ہے ساری غزلیں اس پیارے کے نام کریں۔ پوچھا کہ میرے اندر بھی ایک پائی جاتی ہے؟ پھر حضور مسکرائے، اور جس انداز کا سوال تھا اس سے کئی لاکھ گنا بے حساب گنا بڑھ کے محبوب نے مسکرا کے کہ ابو بکر کسی میں ایک پائی جاتی ہے، کسی میں 2 پائی جاتی ہیں، آپ کے اندر تو 360 ساری کی ساری پائی جا، ساری کی ساری۔ لوگوں نے بڑی بڑی جناب صدیق اکبر کی شان بیان کی، یہ جو ہم تو الحمدللہ مرید ہی مولا علی کے ہیں نا،
ہمیں جو شجرہ دیا گیا ہے نا، شجرہ، ہم حضرت علی کے مرید ہیں. ہمیں جو ہمارے بزرگوں نے شجرہ دیا ہے نا، اس میں نبی پاک کے بعد مولا علی کا نام ہے. ہمارے شجرہ طریقت میں ہم سچی مچی کے مرید ہیں، مولا علی کے مرید ہے شیر خدا سے. لیکن ہم اس لیے حضرت صدیق کی تعریفیں کرتے ہیں کہ ہمارے پیر مولا علی جناب صدیق کی تعریف کرتے ہیں. مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعریف کرتے. بڑے لوگوں نے شان سیدنا صدیق اکبر بیان کی، اور نبی پاک کے جو الفاظ ہیں نا، بعد کی تو شرح ہی نہیں ہو سکتی. حدیث میں بعد ایسے حضور کے ارشادات ہے، شرح ہی کوئی نہیں، کیا تفصیل کرے کو. یعنی صحیح حدیث میں حضور نے فرمایا، مجھے جتنا نفع ابو بکر کے مال نے دیا ہے کسی کے مال نے نہیں دیا. حضور فرمانے لگے، گر میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر صدیق کو بناتا. آپ سمجھ رہے ہیں چیزوں؟ میری بات پر غور کرنا. بڑے لوگ عظمت صدیق بیان کرتے ہیں. ہمارے ہاں خانقاہ آل و مہار شریف ہے سیالکوٹ میں، وہاں خطیب الاسلام پیر سید فیض الحسن شاہ صاحب آل و مہاروی رحمۃ اللہ، ابو الکلام انہیں کہا جاتا تھا. گفتگو کرنے میں مہارت، سید زادے کا روب اور خون رسول کی چاشنی. نقشبندی اپنا سلسلہ طریقت حضرت صدیق اکبر سے شروع کرتے ہیں نبی پاک کے پاؤں. نقشبندی سلسلہ طریقت میں نبی پاک کے بعد حضرت صدیق اکبر کا نام ہے، پھر حضرت سلمان فارسی کا، اس طرح کر کے وہ اپنا شجرہ طریقت مشائخ چلاتے. حضرت پیر فیض الحسن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ چونکہ چورا شریف سے وابستہ تھے، نقشبندی سلسلے میں مرید تھے، بات کرتے تھے تو وہ جن سے میں نے سنی انہوں نے بھی بڑے والہانہ انداز میں سنائی. کہنے لگے بات کرتے تھے جان نکال لیتے تھے. کہتے تھے لوگوں سنو، میں سید ہوں، میری آنکھ دیکھو، سچا سید. فرماتے تھے میری طرف دیکھو، میں نے کچھ 4 کتابیں پڑھی ہیں، پڑھا لکھا سید. اور پھر بات کرتے تو بات میں اور وزن پیدا کرتے. کہتے اگر مجھے کہو تو میں اپنے سے لے کر مولا علی تک اپنا سارا شجرہ نسب بیان کروں. میں اپنی ماں سے لے کر سیدہ فاطمہ تک سارا شجرہ نسب بیان کروں. فرمایا کرتے تو سنو لوگو، میں بیٹا علی کا ہوں اور مرید ابو بکر صدیق کا ہوں. اس لیے کہ میں نقشبندی سلسلہ طریقہ سے ہوں، بیٹا علی کا ہوں پر مرید ابو بکر. یہ دیکھو کمال، یہ شان ہے سیدنا صدیق اکبر کی. بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، کہ محبوب خدا محبوب ہے صدیق اکبر کا. لٹایا راہ حق میں گھر کئی بار اس محبت سے، کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق اکبر کا. نبی کریم نے فرمایا مسجد نبوی میں جس جس کا بھی دروازہ کھلتا ہے نا، سارے دروازے بند کر دو. صحیح بخاری ہے، سب بند کر دو دروازے. ابو بکر صدیق کا دروازہ نہ بند کر. آج بھی کسی بھی زمانے میں مسجد نبوی کے سب دروازے بند کیے جا سکتے ہیں، لیکن جس کے باہر لکھا ہے نا باب ابی بکر صدیق، وہ دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا، کیونکہ اس دروازے کو مدینے والے محبوب نے کھلوایا ہے. وہ ہمیشہ چمکتا. لوگ شرارتیں کرتے ہیں، اور انسانی طبیعت ہوتی ہے کہ شرارت کی طرف جلدی مائل ہوتا. کوئی اپنا قد اونچا کرنے کے لیے بعض اوقات کسی بڑے آدمی کے خلاف بات کرتا ہے تو لوگ اسے بھی غور سے سنتے ہیں. یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے شہرت حاصل کرنے کا. یہ جب بھی آپ کو کوئی شخص نظر آئے نا، صحابہ میں سے، اہل بیت میں سے کسی کے بارے میں کچی بات کرتا، تو سمجھو بیچارہ کمزور ہے. یہ بیچارہ نہ کسی نفسیاتی الجھن کا شکار ہے، اپنا قد اونچا کرنے کے لیے کسی بڑے کے بارے میں بات کرنا. اس طرح قد اونچے نہیں ہوتے. کبھی ایسے لوگ، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کی کوئی حیثیت ہی نہیں بیچاروں کی. میں ان سے کہتا ہوں ہمیں نا اپنی اوقات میں رہنا چاہیے. اوقات سے اونچی بات ہمارے دادا شیخ تھے حضرت مولانا مصطفیٰ رضا خان صاحب، ان سے کسی نے حضور کی 4 بیٹیوں کے نام پوچھے تو حضرت اٹھ کے اندر چلے گئے. اس نے اعتراض کیا، دیکھو کتاب دیکھنے چلے گئے، اتنے بڑے مفتی ہیں اور بیٹیوں کے نام یاد. حضرت واپس آئے تو داڑھی سے پانی کے قطرے گر رہے تھے. فرمانے لگے وضو کرنے گیا تھا، میں نے حضور کی بیٹیوں کے نام کبھی بغیر وضو زبان سے ادا نہیں کیا. اپنا قد دیکھیں اور اس قد میں رہے.
अपने कद से ऊंची कभी कोई बात ना करे, कभी कमजोर ना पड़े। और मैं आपको एक बतौर नसीहत बात करता हूं अपने संगियों को, जहां दीनी लोगों पर बहस हो रही हो ना, किसी जगह कोई किसी सहाबी के बारे में आए, किसी किस्म की कोई बहस कोई बंदा भी छेड़े, अपने कान पूरी तरह बंद कर। और ऐसे किसी आदमी की किसी शरारत का शिकार खत्म नहीं हो। ये बड़ा खौफनाक मंजर है। कुफर अगर कभी हमसे पूछेगा तो हम ये बताएंगे कि कुरूने उला के लोग भी लड़ते रहे थे, कोई जमाना ठीक ही नहीं रहा था। क्या जवाब देंगे आप दुनिया को? इसलिए बड़ों के मामलात के अंदर उलझने की जरूरत, बड़े थे, बड़ों की बातें बड़ी होती। इसलिए अपनी जिंदगी में जनाब अबू बकर सिद्दीक से 3 बातें सीख लें। एक तो उन्होंने वफा करके दिखाई हर जगह, और दूसरी बात यह है कि हुजूर की रजा जिस चीज में थी उन्होंने अपने आप को उस चीज का आदी बनाया। और तीसरी अहम और नतीजा खेज बात यह थी कि दीन की अमानत को बतौर अमानत लिया है तो उसे अमानत ही समझा। उनके अपने बेटे जवान थे, सहाबी थे, 4 नस्लें सहाबी है जनाब सिद्दीक, और जनाब उमर से वैसे उनकी जिंदगी में बनी नहीं, मुकाबला ही रहा। हजरत उमर भी कहते हैं मैं सारी जिंदगी आगे गुजरने की कोशिश करता रहा। आपको ऐसा नहीं मिलेगा कभी भी कि बड़ा उनका कोई करीबी इकट्ठे आना जाना था, ऐसा नहीं था। लेकिन जब वो विसाल कर रहे थे तो उन्होंने कहा मेरे बाद अमीर उमर फारूक होंगे। तो लोगों ने शिकवा करके कहा कि इतने सख्त आदमी को बना के जा रहे। आपने फरमाया रब पूछेगा ना अबू बकर से। और वहां जो आपके जुमले हैं वो बड़े शानदार है। आप फरमाने लगे मैं दुनिया से जा रहा हूं, इस वक्त तो इस आलम में तो बड़ा झूठा आदमी भी सच बोलने लगता, और मैं तो हूं ही सिद्दीक। फरमाने लगे रब करीम अगर मुझसे पूछेगा ना किसको महबूब की उम्मत का निगरान बना के आए हो, तो मैं अर्ज करूंगा मालिक जो तेरे महबूब की उम्मत में सबसे बेहतरीन आदमी था उसे बना के आया। और फिर हजरत उमर ने भी उसको निभाया। अंतवद्दुल अमानाती इला अहलिहा, अमानते अहलों के हवाले करो, ना अहलों के हवाले न करो। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु से कहा गया आपका अपना बेटा भी तो नेक है ना, इसे बना दे। आप फरमाने लगे बनाने की बात दूर की रही, मेरा बेटा खिलाफत के मशवरे में भी शामिल नहीं हो। हालांकि हुजूर ने फरमाया था उनके बेटे के लिए राजुल सालिह, तेरा बेटा नेक है, मैं मशवरे में भी शामिल क्यों? और मैं इसलिए तो अयाम तोहर में अपनी बीवी को तलाक दे दी थी। जिसे बीवी को तलाक देने का तरीका नहीं आता उसे मुसलमानों का निगरान बना दो, ये कैसे हो सकता? ये दयानतदार लोग थे। अपनी जिंदगी में इन चीजों को गौर से देखे, और जो बात शुरू की थी फिर उसी पर आता हूं, अपने काम का लुत्फ लें, अपने काम का मजा लें, उसका सुरूर हासिल करें, उसका जायका। मैं कराची में था, एक इदारे का दस्तार फजीलत का जलसा था, तो मुझे मुफ्ती साहब मेरे कान में कहने लगे कि बच्चे पढ़ाई पर तवज्जो नहीं करते। मैंने उनसे कहा जो तवज्जो नहीं करता उसकी पढ़ाई छुड़वा दे, उसे कहें जिस तरफ तेरी तवज्जो है तो वो वाला काम करके। जिनको जबरन पढ़ाओगे वो कल को तबलीग क्या करे? मेरी बात की समझ आ रही? डंडे से जिसको पढ़ाना है कि नहीं तुझे पढ़ाना ही है। तो यहाँ एक साहब अपने बच्चे को लेके आ गए, मार मार के से हिफ्ज कराना है। तो मैंने कहा नहीं पढ़ता तो कुछ और करा ले। कहने लगे हमारी बख्शिश का भी जरिया बन जाएगा। तो मैंने कहा आप खुद उस तरह के अमल करें ना, अल्लाह बख्शिश के असबाब पैदा करे। अपनी बख्शिश इस पे डाल रहे हैं और उसकी हालत ये है कि वो चौथे दिन दौड़ जाता है। तो बोझ बना के कोई काम नहीं करे, काम का मजा लें, इंशाअल्लाह ताला सुकून हासिल होगा। तुम्हारी तरह का माहौल बनाए ना जी। पाबंदी लगाते थे सारे घर वाले नहीं पढ़ना, चोरी पढ़ते थे, चोरी। लेकिन बगावत करके पढ़ने में और थोड़ा स्टाइल जरा हट के बरसाता विच मैं खाने दी छत उत्ते बह के पीती है। मैं पहला वाह नारिंदा तो जिन्हें खुली बगावत की है। मुनाफ का हार ना चाय पार मुसल्ले दा ना पड़ी कदे ना नीति है। इको यार दी याद पकाई है ते याद मुकम्मल की थी। अपनी जिंदगी में तय करें यार चीजों को, फिर वो आपको मजा देगी। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु के पास सहाबाए किराम जमा होके आए। कौन सा ऐसा शख्स है जिसकी तनख्वाह में इजाफा हो जाए? तो लोग कहते हैं नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए। पर हमने वो लोग देखे, हाजी सादक साहब को मस्जिद वालों ने कहा 1000 रुपया तनख्वाह बढ़ानी है। तो हाजी साहब कहने लगे मेरा बड़ा सोहना गुजारा होता है, मैंने नहीं बढ़े दे।
حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تو صحابہ کٹھے ہو کے گئے، کہنے لگے عمر حضور کے زمانے میں بظاہر غربت رہی، جناب صدیق اکبر کے زمانے میں غربت، اب تو بڑی ریل پیل ہے، بحرین سے لاکھوں کا مال آتا ہے، آپ کو بڑے بڑے سفیر ملنے آتے ہیں، پر آپ وہی پرانا کرتا اور وہی تامت جو کئی جگہ سے سی آپ نے کئی جگہ سے پٹی۔ اور حضرت عمر ایک دن عید کی نماز پڑھانے گئے تھے تو ننگے پیر ہی چلے گئے، لوگوں نے کہا جوتا، فرمایا ٹوٹ گیا تھا یار، پہننے کے قابل نہیں تھا، فرمایا ننگے پیر آ گئے اور لوگ کیا کہیں گے، فرمایا چھوڑو، عمر کے پاؤں ننگے ہیں لیکن عمر کے کردار میں تو کوئی شک نہیں نا، پیر ہی ننگے ہیں نا، کیا ہوا، چھوڑو اس بات، کوئی پیار نہیں دنیا داری سے، دولت سے کوئی چکر ہی نہیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ نے کٹھے ہو کے کہا، یہ ہے امت کے بیدار ہونے کے طریقے جو عرض کر رہا ہوں، کہا جناب آپ اب بڑا مال غنیمت ہے اور جس طرح ہر صحابی کا حصہ ہے آپ کا بھی حصہ ہے، تو ایک نیا کرتا ہی ڈال لیں آپ خرید کے۔ اب جب مشورہ ہو گیا صحابہ میں تو کہنے لگے عمر سے بات کون کرے گا، نیا کرتا پہننے کی عمر سے بات کس کو برا لگتا ہے جی، نیا کرتا کون بات کرے گا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کا انتخاب ہوا، کہنے لگے مولا علی کی بڑی عزت کرتے ہیں، ان سے بڑا پیار کرتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ تو حضرت علی کو بلایا گیا، عرض کی حضور مہربانی فرمائیں، حضرت عمر سے کہے نئے کرتے کے لیے، آپ فرمانے لگے عمر میری بڑی قدر کرتا ہے، بڑی بات سنتا ہے، پر یہ والا کام نہیں میں عمر سے کہہ سکتا، یہ کسی اور سے کہو۔ تو کہنے لگے آپ رہنمائی کر دے کس کو کہیں، تو جناب علی المرتضیٰ فرمانے لگے اگر حضرت عائشہ صدیقہ سے کہو گے تو عمر فوراً مان جائے گا، وہ مومنوں کی ماں ہے۔ صحابہ حضرت عائشہ کے پاس، اماں جی عمر کو بلائیں، ان کو کہیں بڑے بڑے سفیر آئے ہوتے ہیں، وہی پرانے کپڑے پہن کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، حضرت عائشہ نے پیغام بھیجا، فرمایا عمر کو بلاؤ۔ عمر فاروق دوڑے ہوئے آئے، پردے کے پیچھے حضرت عائشہ کے پاس گھٹنوں کے بل، اماں جی دیر تو نہیں کر آیا میں آنے میں، حکم ہو، حضور کے گھر سے پیغام آیا، بڑے بڑے سفیروں کو چھوڑ کے بھاگے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہنے لگی عمر دیکھو جائز پیسے ہوں تو اسلام اچھے لباس سے منع نہیں کرتا، اب بڑا بڑا مال آیا ہے، اب تیرا بھی حصہ ہے، تو صحابہ کرام کی خواہش ہے کہ نیا کرتا پہن لو، بڑے بڑے سفیر آتے ہیں، حرج بھی کوئی نہیں، جائز بھی ہے، کوئی منع نہیں۔ حضرت عمر نے گردن جھکا، جی اماں جی، جی اماں جی، جی اماں جی۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں بات ختم ہوئی، عمر نے گردن اٹھائی تو عمر کی داڑھی آنسوؤں سے بھری ہوئی، کہتی ہے مجھے کہنے لگے اماں جی میں تو صرف مسجد میں دیکھا کرتا تھا، آپ تو مصطفیٰ کو دن رات دیکھتی تھی، جس طرح کے کرتے آمنہ کے لال نے پہنے ہیں مجھے بھی پہنا دو، میں تیار ہوں، میں پہن لوں گا، میں تیار ہوں، پر جس طرح کے میرے نبی نے پہنے۔ حضرت عائشہ کہتی ہے میں پھوٹ کے روئی، میرا پلو آنسوؤں سے بھر گیا۔ فرماتی ہیں میں عمر کی بات سنتی گئی تو میرا پلو آنسوؤں سے، میں نے کہا عمر تو جا، تو ٹھیک ہے۔ فرماتی ہے عمر فاروق سلام کر کے اٹھے، امیر المومنین چلے گئے، اس کونے میں صحابہ چھپے ہوئے تھے، وہ آئے، کہا اماں جی کیا بات ہوئی، تو میں پھر رو پڑی۔ میں نے کہا کیا بتاؤں، تمہیں پرانے کرتے نظر آتے ہیں، اسے محمد عربی کے جلوے نظر آتے ہیں، اسے رسول اللہ کا رنگ نظر آتا ہے، اسے وہ غلامی نظر آتی ہے۔ عمر کو دنیا سے پیار، اور دنیا سے پیار نہیں تھا، دعا پتہ کیا تھی، یوں جھولی اٹھا کے اللہ مرزقنا شہادتن فی سبیلک بجل موت فی بلد حبیبک، اللہ عمر کو بسترے والی موت نہ دینا، موت شہادت کی دینا، اور میں میدان میں جا کے نہیں مرنا چاہتا، مجھے رسول اللہ کے شہر میں موت چاہیے، باہر جا کے نہیں، یہی میدان لگے مدینے میں، یہی موت ہے، اسباب بنا، میں مدینہ بھی نہیں چھوڑنا چاہتا۔ او بھائی ان لوگوں کو نہیں پیار تھا، جناب صدیق اکبر کا وصال ہوا تو زہر کے اثر سے، وہ جو آپ کو زہر لگا تھا، بعض مفسرین نے لکھا ہے کبھی کبھی وہ جو سانپ نے ڈسا تھا تو کبھی کبھی اس کا اثر آتا تھا، بس اللہ نے شہادت دینی تھی کبھی کبھی، ورنہ تو بڑی شفائیں تھیں۔ حضرت عمر شہید، حضرت عثمان، جناب علی، امام حسن، امام حسین، علی اکبر، علی اصغر، حضرت عباس،
حضرت سعد بن معاذ، حضرت امیر حمزہ، مصعب ابن عمیر. میرے محبوب نے تو لسٹ بنائی شہیدوں کی، لسٹ بنائی شہیدوں کی. شہادت سے پیار کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے، پیار کیا شہادت سے. اسی لیے تو کافر اٹھ نہیں سکا کہ شہادت سے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخم لگ گیا، جنگ سے زندہ آ گئے لیکن زخم ہے، رو کے کہنے لگے محبوبہ سارے شہید ہو گئے، میں ایسے ہی رہ گیا. حضور نے فرمایا نہیں، رب تجھے بھی شہادت کی موت ہی عطا فرمائے گا. اسی زخم میں پردہ ہو گیا. میرے بھائی حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 بیٹے لے کے احد کے میدان میں آئے. کہا محبوبہ میرے 4 ہی تھے، میں سارے لے آیا ہوں، سارے ہی قبول ہے؟ اور میں ٹھیک ہے. پھر خود بھی زرہ پہن لی. ایک ٹانگ سے لنگڑے تھے، ٹانگ چھوٹی تھی. حضور نے فرمایا تو نے کیوں لباس پہن لیا ہے؟ کہا حضور میں نے بھی تو جہاد پہ جانا ہے نا. حضور نے فرمایا تیرے 4 بیٹے جو جا رہے ہیں. تو کہا یا رسول اللہ کیا لنگڑے جنت میں نہیں جا سکتے؟ حضور لنگڑے اللہ کو قبول نہیں، میں نہیں جا سکتا. تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، جنت تو تیرا انتظار کر رہی ہے. کہا حضور پھر میں بھی جاؤں گا، بچے جائیں گے تو میں بھی جاؤں گا. ایک بی بی احد کے دن 3 سال کا بچہ لے کے گھر سے نکلی. بیویوں کو کہتی ہے میرا خامد بھی بدر میں شہید ہوا، بھائی بھی اور باپ بھی. آج حضور نے پھر بلایا ہے. دل کرتا تھا کوئی جوان بیٹا ہوتا تو میں پیش کرتی، پر اب میرے پاس یہ 3 سال کا ہی ہے. بچہ لیا مدینے میں مسجد نبوی میں. حضرت بلال سے کہنے لگی 2 منٹ حضور کا دیدار چاہیے. نبی پاک آئے. کیسے آئی ہو؟ کہنے لگی محبوبہ میں شہید کی بیٹی، شہید کی بہن، شہید کی بیوہ ہوں. میرے پاس اب جوان تو کوئی نہیں، یہ 3 سال کا ہی ہے. حضور نے مسکرا کے فرمایا یہ کرے گا کیا کرے گا؟ کہنے لگی حضور سنا ہے اسلحہ تھوڑا ہے، ڈھال کی ضرورت ہے. لوہے کی ڈھال ہوتی تھی، جب تلوار آتی تھی تو آگے کی جاتی تھی. کہا محبوبہ میرا شہید کی اماں بننے کو بڑا دل کرتا ہے، یہ میرا 3 سال کا لے جاؤ، جب تیر آپ کی طرف آیا تو میرا بیٹا آگے کر دینا، یہ ڈھال کا کام تو دے گا نا. ہنستے ہوئے محبوب کی آنکھوں میں آنسو آئے. بچے کو پکڑ کے سینے سے لگایا، ماتھا چوما، فرمایا جا تیرے ساتھ وعدہ ہے، قیامت کے دن تجھے شہید کی اماں کہہ کے ہی پکارا جائے گا. وعدہ ہے تیرے ساتھ مجھے شہید کی. میرے بھائی مرنے کو دل ہی نہیں مسلمان. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں کبھی شہادت کی آرزو پیدا نہیں ہوئی، اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل مومن کا ہے ہی نہیں، وہ تو منافق ہے. جو کبھی دین کے رستے میں شہید ہونے کو، میرے بھائیوں دین کو بڑی ضرورت ہے، بڑی ضرورت ہے، بڑی. اے خاصائے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے. وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے. فریاد ہے اے کشتی امت کے نگہباں، بیڑا یہ تباہی کے قریب آن لگا ہے. اور ایک شاعر قلم توڑ گیا، کہنے لگا تجھ سے فریاد ہے اے گنبد خضرا والی، تجھ سے فریاد ہے اے گنبد خضرا والے، کعبے والوں کو ستاتے ہیں کلیسا والے. تجھ سے فریاد اے گنبد خضرا. اپنے اندر دین کا درد پیدا کرو، ذوق پیدا کرو، مسلمان بن کے جینا سیکھو. جب کوئی برادری پوچھے تو کہو میں محمدی ہوتا ہوں، میں مصطفی ہوتا ہوں، میں رسول اللہ کا غلام ہوتا ہوں، میں پہلے مسلمان ہوں، باقی کچھ بعد میں ہوں. خدا را اپنے گھر میں پردہ کراؤ، خدا را رزق حلال کھاؤ. اگر پردے نہ ہو، رزق حلال نہ ہو تو جذبہ جہاد پیدا نہیں ہوتا. خدا را اپنے اندر انقلاب برپا کرو، دین کے لیے جینا سیکھو. دین بڑا تڑپتا ہے، دین بڑا روتا ہے. رسول اللہ آج تجارت کرنے والے ملتے ہیں، آج سیاست کرنے والے ملتے ہیں، دین والے نہیں ملتے، دین کے درد والے نہیں ملتے. اپیل ہے آپ سے، آج رات 2 نفل پڑھ کے اور کچھ نہ ہو سکے تو مسلمانوں کے لیے دعا ضرور کر دینا، ان کے لیے دعا ضرور کر دینا. نے آپ کو بیدار کرو، بیدار کرو. بھئی میں تو ہم تو آج تک اس لیے ڈر رہے ہیں کہ ہمارا چہرہ ہی نبی پاک جیسا نہیں بن سکا.
تو داڑھی رکھنے میں بھی ہم ڈرتے ہیں، نمازی بننے، مسجد آباد کرنے میں، مسلمان کہلانے میں بھی تو خوف ہے. تو بتلاؤ نا اس سے آگے بات کب چلے گی؟ جہاد کی بات تو بڑی آگے جا کے ہے. بدل جاؤ، رسول اللہ کا غلام بن کے جینا سیکھو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالو. یہی امام حسین کی سوچ ہے، یہی امام علی مقام کا پیغام ہے. اس کو کبھی فراموش نہ کرنا. امام حسین ہمیں بتا گئے سارا کچھ لٹ جائے پر دین کے اندر کوئی نقص واقعہ نہ ہونے پائے. کوئی شرابی، کوئی بے ایمان، کوئی لٹیرا کبھی اس کے سپورٹر نہ بننا. ہمیشہ وہ کسی شاعر نے کہا تھا ہم سے نہ رقم ہوں گے قصیدے یزید کے. کسی نے کہا کسی ظالم نے میری سپورٹ کر، میری بات کر، تو اس نے کہا ہم سے نہ رقم ہوں گے قصیدے یزید کے، کیونکہ ہم لوگ تو حسین کے سیرت نگار ہیں. ہم لوگ تو حسین کے سیرت نگار ہیں. یہ محرم کے جو دن ہے یہ انقلاب کے دن ہے، رونے پیٹنے کے نہیں، انقلاب کے دن، جذبوں کی بیداری کے دن، ظلم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کا جذبہ پیدا کرنے کے دن. اس کو اسی رنگ میں لو. بندہ جس سے پیار کرتا ہے نا، وہ بندہ کبھی کبھی پھر پیار کا فائدہ ناجائز بھی اٹھاتا ہے. کبھی کبھی یہ بھی نقصان لوگ کرتے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ جب پیار ہو جائے تو اس کا فائدہ جائز بھی نہیں اٹھانا چاہیے. جس نے فائدہ اٹھا لیا تو اس نے تو استعمال کیا نا. تو ہوتا ہے ہمارے گھروں میں کہ اگر بچہ اماں کے قابو میں تو پھر اماں جو دل کرتا ہے کراتی ہے، اور جو اس کو کہہ دیتی ہے پھر وہ کہتا ہے ہو میری اماں نو آکھیا ہے، اور وہ ڈنڈا اٹھا لیتا ہے. آؤ دیکھتا ہے نہ تاؤ دیکھتا ہے. یہ بھی ایموشنل کرنا ہے، کر لیتے ہیں لوگ. بیٹی کو بھی پتہ چل جائے نا ابا میری بات مانتا ہے، تو وہ سارے بچے کہنا سیر کرنے جانا ہے تو ابا جی کو کون منائے گا، تو کہتی ہے تسی چپ کر جاؤ، ابا جی کو میں بات کروں. اسے پتہ ہے میرے سے پیار کرتا ہے. اب بات کو سمجھ لے. یہ ایک ایموشنل کرنے کا طریقہ ہوتا ہے، لوگ کر لیتے ہیں. اور وہ بندہ چونکہ پیار کر رہا ہوتا ہے تو پیار کرنے والا بہرحال کہیں نہ کہیں پھر قابو آ جاتا ہے. وہ استعمال بھی ہو تو ہو جاتا ہے، لیکن وہ بندہ ٹھیک ہوتا ہے کیونکہ وہ استعمال ہو بھی رہا ہے تو ہو تو پیار میں رہا ہے نا، پیار میں ہو رہا ہے نا. سمجھ لے میری بات کو. حضرت سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نا اپنی ماں سے بڑا پیار تھا، بڑا پیار تھا اپنی والدہ سے. تو حضرت سعد بن نبی وقاص کلمہ پڑھ گئے. اماں جی نے بھوک ہڑتال کر دی. اسے پتہ تھا کہ میرا پتر مجھ سے پیار بڑا کرتا ہے، میں نے بالآخر منوا لینا. تھوڑی سی آبادی تھی، ایک گھر کے اندر جو مسئلہ چھڑتا تھا نا اس کا سارے شہر کو پتہ چل جاتا تھا. اب کونوں میں، گلیوں میں اب باتیں بھی ہونے لگیں کہ وہ سعد کی ماں ہڑتال پہ بیٹھی ہوئی ہے، بڑا مسئلہ ہے. اب پریشر بڑھنے لگا. حضرت سعد بن نبی وقاص فرماتے ہیں کہ وہ جو میرے قریبی لوگ تھے نا صحابہ، وہ بھی مجھے کہنے لگے یار کوئی رستہ نکال، ہر چوک میں تیری بات ہوتی ہے. کہتے ہیں میں گھر جاتا تو گھر والے، بہن، بھائی، بچے، باپ سارے کہتے یار تیری ماں مر جائے گی. اب بہت بڑا ایشو ہے. ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ انہوں نے قربانیاں بڑی دی، لیکن آپ ذرا بات کو سمجھے نا کہ اماں بھوک ہڑتال پہ بیٹھ جائے، ایک انسان کہاں کھڑا ہو جائے گا؟ بدنامی الگ ہے، بحث الگ ہے. سیاںا بندہ، مالدار، وزادار، قبیلے والا. حضرت سعد بن نبی وقاص کی ماں نے 3 دن تک روٹی نہیں کھائی، پانی نہیں پیا، بے ہوش ہو گئی. اب جب بے ہوش ہوئی تو شور پڑا، سارا محلہ جمع ہو گیا. اب سارے لوگ کھڑے اور بچہ وہ ہے جو ماں کی بڑی ماننے والا ہے. اماں کے اوپر لوگوں نے پانی شانی ڈالا. ہوش آئی تو حضرت سعد بن نبی وقاص قریب آئے، کہنے لگے اماں ایک بات کرنی ہے. اماں بھی بڑی مشکل سے اٹھ کے بیٹھ گئی کہ پتر ماننے لگا ہے میرا. لوگ بھی کھڑے ہو گئے، مسکراہٹ بھی ہونے لگی کہ لو نہ کوئی بات ہونے لگی. ماں کہتی ہے کلمہ چھوڑ دے پھر مانوں گی. حضرت سعد بن نبی وقاص کہنے لگے اماں سن میری بات، 3 دن ہو گئے، مکے کا کوئی کونا کھدرا ایسا نہیں جس میں میری تیری باتیں نہ ہوئی، اور قبیلے کا، علاقے کا کوئی شخص نہیں. لوگوں نے بڑی باتیں کی، اور لوگ جب باتیں کرنے پہ آتے ہیں پھر اوپر تک جاتے ہیں. یہ بھی کہا کہ کیا دین یہ سکھاتا ہے کہ ماں بھوکی مر جائے؟ یہ بھی لوگوں نے کہا میں نے ہر شے سنی، برداشت کی، اماں اب تو میری بات کان کھول کے سن لے. ماں کہنے لگی وہ کیا؟ تو حضرت سعد کہنے لگے پیدا مجھے تو نے کیا ہے، 9 ماہ تیرے پیٹ میں رہا ہوں، روٹی تیرے ہاتھ سے کھائی ہے، تجھ سے زیادہ بہتر مجھے کوئی نہیں جانتا. ماں سن تیری کتنی جانیں؟ اماں کہنے لگی 1. تو حضرت سعد فرمانے لگے تیری 1000 جان بھی ہو نا تو ایک ایک کر کے ساری نکل جائے تو میں محمد عربی کا کلمہ پھر بھی نہیں چھوڑوں گا. ختم ہو گئی بات. یہ کیا بات؟ وہ کچا رنگ للاری والا جڑا چڑھدا تے لیندا رہندا، اے عشق تیرے دا رنگ محمد جدوں چڑھ جائے پھر نہیں لیندا. یہ کیا بات ہے؟ اماں تیری 1000 جان بھی ہو، روٹی کھانی ہے تو کھا، نہیں کھانی تو نہ کھا. یہ لفظ کہتے حضرت سعد بن نبی وقاص رو پڑے، آنسو آ گئے. لفظ کہہ کے باہر نکلے
مجمع چھٹ گیا، جس نے جو مطلب لینا تھا لیا، جس نے جو کہنا تھا اس نے کہا۔ حضرت سعد چلے گئے، شام کو گھر آئے تو اماں روٹی کھا رہی تھی، تو حضرت سعد فرماتے ہیں کہ محلے کی بیویاں کہنے لگی روٹی کیوں کھا رہی ہو؟ تو ماں رو پڑی، کہنے لگی پتر میرا ہے، میں نے پیدا کیا ہے، میرے پتر نے کبھی ضد نہیں کی، اس کے دل میں کچھ ہے، اتر گئی ہے، کوئی کچا پکا جذبہ ہوتا تو میں تو 2 آنسو بہاتی تھی تو میرا پتر لوٹ آتا تھا، پر کسی رستے کا مسافر بن گیا ہے، اب کہیں پہنچ گیا ہے اور میں اس کا درد سمجھ گئی ہوں، جہاں گیا ہے اب وہاں سے یہ لوٹ سکتا۔ آپ سمجھے اتنا تگڑا ایمان جن لوگوں کا، ان کے بارے میں لوگ ڈسکس کریں گے۔ ان کو نا قرآن پاک نے بطور نمونہ بیان کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ایمان اس طرح کا جس طرح میرے نبی کے صحابہ کا۔ یہ منافقوں کی بات ہو رہی ہے پہلے سے بارے میں، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب ان سے کہا جائے کہ ایمان اس طرح لاؤ جس طرح میرے نبی کے صحابہ لائے، قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، تو وہ کہتے ہیں اس طرح ایمان لائیں جیسے بیوقوف لائیں، یہ تو بیوقوف ہے، ہر شے نبی پاک پہ قربان کر رہے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں الا انہم ہم السفہاء، خبردار ہو جاؤ میرے نبی پاک کے غلاموں کو بیوقوف کہنے والا تم بیوقوف ہو۔ اللہ کہتا ہے تم پاگل ہو، بیوقوف ہو، اللہ انہیں پاگل کہتا ہے، اللہ پاگل کہتا ہے انہیں جو نبی پاک کے صحابہ کو پاگل کہتا ہے، اللہ انہیں پاگل کہتا ہے۔ یہ معیار ایمان ہے، قرآن نے کہا ایمان اس طرح کا جس طرح کا نبی پاک کے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، ایمان اس طرح لاؤ جس طرح میرے نبی پاک کے صحابہ ایمان لائے ہیں، اس طرح ایمان لاؤ۔ نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں ایک صحابی آئے، بات مضبوط کر دوں، واقعہ سنایا ہے نا، تو کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ واقعہ ہے، تو میں ایک حدیث پاک امام وحکی کی لکھی ہوئی عرض کرتا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام کے ایک صحابی آئے اور ان کا سر پھٹا ہوا تھا، خون بہ رہا تھا۔ سرکار نے فرمایا کیا ہوا؟ عرض کی حضور ایک عورت جا رہی تھی، میری نظر پڑی، ابھی نظر پڑی ہے کہ میرے آگے ستون آ گیا تو میرے سر پہ لگ گیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے لیے خوشخبری ہے، اگر دنیا میں تیری غلطی کی تجھے سزا ملی ہے تو پھر رب تجھے قیامت میں سزا نہیں دے گا، پھر اللہ قیامت میں سزا۔ بعض گناہ ایسے ہیں جن کی یہاں بھی سزا ملے گی اور وہاں بھی ملے، لیکن میرے بھائی پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس غلطی کی یہی سزا دے لے، اور دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں بھی معافی عطا فرمائے وہاں بھی معافی عطا فرمائے، اللہ درگزر ہی فرمائے۔ لیکن میرے بھائی ایک تو یہ ایک صلاح یہ ہوتی ہے کہ انسان جب گناہ کرنے لگتا ہے تو اللہ نعمتوں کے دروازے کھولتا ہے، مہلت دیتا ہے۔ 500 سال تک فرعون کو مہلت دی، کتنے؟ یہاں جو 5 سال حکومت کر لیتا ہے وہ کہتا ہے سب سے قابل میں ہی ہوں، مجھے مہلت بھی ملی ہوئی ہے۔ 500 سال مہلت دی اللہ تعالیٰ نے، اور فرعون کی قوم پر پتہ عذاب کس طرح کیا آئے تھے؟ ٹڈیاں مسلط کر دی اللہ نے۔ یہ گھومتی نہیں چھوٹی سی، ہم اپنی زبان میں اس کو کچھ لوگ مختلف ناموں سے یاد کرتے ہیں، کوئی مکڑی کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، مسلط کر دی، جاتی نہیں۔ ان پر بنی اسرائیل کہ ان مقابل جو فرعون کی قوم تھی ان پر الزامات اس طرح کا عذاب آیا کہ مینڈک مسلط کر دی اللہ تعالیٰ۔ برتن کھولتے تھے اندر مینڈک نکلتا تھا، دنیا کی ہر دوائی استعمال کرتے تھے لیکن مینڈک نکل آتا تھا۔ تھوڑا سا سمجھا کرو چیزوں، ہمارے رنگ نہیں زیادہ گورے کہ ہم پر عذاب نہیں آتا، کوئی بہت زیادہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے دولت نہیں جمع کرا بیٹھے شاہی خزانے میں کہ ہم سے پوچھا نہیں جائے۔ یہ مہلت ہے، مہلت کو مہلت سمجھو، پھر جب پکڑ آتی ہے نا اللہ کریم کی۔ میں نے دیکھا ہے کروڑوں روپیہ، 6 اولادیں، ایک شخص کے بچے باہر سے آ رہے تھے، وہ بندہ بیمار تھا، مجھے کہنے لگا حضرت جی دعا کریں میں ان کے آنے سے پہلے پہلے مر جاؤں ورنہ آ کے مجھے مار دیں گے، دعا کریں۔ اتنی بے سکونی، کروڑوں روپیہ پڑا ہے تو یہ عذاب نہیں؟ کوئی ضروری ہے کہ پتھر ہی برسیں گے تو سمجھ آئے گی؟ یہ جو سگا بیٹا بوڑھے باپ کے قریب سے گزر جاتا ہے سلام نہیں لیتا تو اس کو عذاب نہیں سمجھتے؟ یہ جو امت کی بیٹیاں، امت کی بچیاں، ہماری بچیاں ایک سال کے اندر 75 76 ہزار بچی ایک ڈویژن سے بھاگ کے شادی کر رہی ہے، ایک صوبے سے، تو اس کو آپ اللہ کا عذاب نہیں سمجھتے؟ یہ معمولی بات ہے؟ نہیں ہمارے رنگ ہو رہے، ہم بڑے سمارٹ ہیں۔ 1500 سال مہلت دی نوح علیہ السلام کی قوم کو،
کتنے سال؟ بول کے بتائیے، بول کے دوبارہ بولیے۔ 1500 سال۔ کوئی آدمی اپنی سمارٹنس پہ خوش نہ ہو جائے کہ 20 سال ہو گئے، میں تو نافرمانی بھی کھا رہا ہوں، روٹی بھی پک رہی ہے، میں تو حرام بھی کھا رہا ہوں، پھر بھی سب ٹھیک ہے۔ 1500 سال مہلت دی۔ پھر حضرت نوح کہنے لگے اللہ میں نے تو بڑا سمجھایا، نہیں باز آتے۔ تو رب کریم نے فرمایا کشتی بناؤ۔ اللہ کے پیغمبر کشتی بنانے لگے تو قوم مذاق اڑانے لگے۔ اب کیا کرنے لگے ہو؟ اب کشتی بنانے لگے ہو، خیر تو ہے، قوم مذاق اڑا رہی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا آپ نے کشتی بنائی، پانی کہاں سے نکلا؟ نہ بارشیں ہوئی نہ سیلاب آئے، ایک تندور تھا، اس کے اندر سے پانی نکلنا شروع ہو۔ کبھی تو دور سے بھی پانی نکلا ہے، پر جب نکالنے والا چاہتا ہے تو وہاں سے بھی ایک تندور سے پانی نکلا۔ اتنا نکلا، اتنا نکلا، اتنا نکلا کہ قوم ساری ڈوب گئی۔ قرآن مجید کے صفحات شہادت دیں گے کہ حضرت نوح کی قوم کا بچہ بچہ بہہ گیا، بچے صرف وہ تھے جو حضرت نوح کے ساتھ ہو گئے، تباہ ہو گئی۔ اللہ بے نیاز ہے، بے نیاز۔ 1500 سال مہلت ملے اور تو پھر بھی کہے رب بڑا کریم ہے، معاف کر دے گا۔ 1500 سال تجھے گنجائش دے اور تو کہے کوئی نہیں، بات معافی ملنی چاہیے ابھی بھی۔ میرے بھائی، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم، حضرت صالح نے تبلیغ شروع کی تو کہنے لگے پہلے معجزہ دکھاؤ۔ جی آج تو اتنا لوگ معجزے مانگتے آج بھی لوگ کرامتے اور معجزے، اللہ معاف کرے، جو چیزیں معجزہ تو ہو نہیں نہ سکتا، لیکن آج بھی لوگ، آپ یقین کریں، کہتے ہیں یہ بڑی نمازیں پڑھتا ہے تو پھر بخشا کیوں نہیں گیا، پھر کیوں نہیں منو سلوا کیوں نہیں اترا اس پر، پھر میں بھی اسی طرح ہی ہوں، کیا اس کے اندر خوبی آ گئی؟ مولوی بھی ویسے ہی ہے، صوفی بھی ویسے ہی ہے، لوگ مانگ نہیں رہے، لوگ دلیلیں مانگ نہیں رہے، ابھی بھی لوگ بحث نہیں کرتے، کیا فرق آ جائے ابھی، ویسے ہی ہیں سارے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ ہمیں سامنے والے کی طرف دیکھ کر صحیح ہونے کا حکم نہیں ہے، ہمیں اپنی اصلاح کا حکم ہے، اپنی طرف دیکھ کے اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کا۔ الزام لگا کے گزر جانا، اس کا کوئی مطلب ہے؟ سنو اور یاد رکھو۔ حضرت صالح علیہ السلام سے کہنے لگے پہلے معجزہ دکھائے، تو حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا اونٹ کہاں سے پیدا ہوتے؟ کہاں اونٹنی کے بطن سے۔ فرمایا آؤ میں تمہیں پہاڑ کے اندر سے اونٹنی پیدا کر کے دکھاتا ہوں۔ کہاں سے؟ پہاڑ کے اندر سے۔ حضرت نوح ساتھ لے کے گئے تو پہاڑ کے اندر سے اونٹنی نکلی، اور اونٹنی بھی گابن تھی، اس کے پیٹ میں بچہ، اور اونٹنی اتنا دودھ دیتی تھی کہ ساری بستی دودھ پی جاتی تھی، پھر بھی دودھ بچ جایا کرتا تھا۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا اب تم نے دیکھ تو لیا یہ اسے، یہ جتنا دودھ دے گی روٹی بھی اتنی کھائے گی، ایک دن تم سارے پانی پیو گے، ایک دن یہ سارا پانی پیا کرے گی، ایک دن تم سارے باقی جانوروں کو گھاس کھلاؤ گے، ایک دن یہ اونٹنی، اور اونٹنی کا نام کیا؟ ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی۔ کس کی اونٹنی؟ نام کیا ہے؟ اللہ کی، یہ اللہ کی اونٹنی ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کی اونٹنی، فرمایا اس کی بے ادبی نہ کرنا۔ باز نہیں آئے لوگ، باز نہیں آئے، کہنے لگا جی دودھ دینا تو ٹھیک ہے، پر یہ جو سارا پانی پی جاتی ہے نا، یہ صحیح نہیں، یہ جو ساری گھاس کھا جاتی ہے یہ نہیں تھی، دودھ دینا تو ٹھیک ہے پر یہ نہیں صحیح۔ آپ نے فرمایا اسے کچھ نہ کہنا، اللہ کی اونٹنی ہے۔ میں کہا کرتا ہوں ان لوگوں نے ناقۃ اللہ کی بے ادبی کی، حضرت نوح علیہ السلام کی اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دی، صالح علیہ السلام کی۔ اور دیکھو اللہ بڑا بے نیاز ہے، اگر پیدا کرنا جانتا ہے تو حفاظت کرنی نہیں جانتا، لیکن رب کریم نے فرمایا نہ کرنا۔ انہوں نے ان کے پیر کاٹ دیے، کانوں پہ چھریاں لگائیں۔ اونٹنی جب مر گئی، اونٹنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ اونٹنی جب مر گئی تو حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پر رب کریم نے زلزلہ بھیجا۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زلزلے آئے گے، اور جب ان کا زلزلہ آنا ہے، زلزلہ آتا ہے نا، کیا کرتی ہے قوم؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کلمے جاری ہو جاتے۔ بلکہ ایک دفعہ ایسا بھی ہوا کہ مسجدوں میں اعلان ہونے لگے زلزلہ آ رہا ہے، جو فجر کے لیے نہیں اٹھے زلزلے کے لیے وہ بھی اٹھ گئے، جن کا دعویٰ ہے نا میری سویرے آنکھ نہیں کھلتی، ان کی لگی نہیں کتنے گھنٹے، بعد میں بھی نہیں لگی، ٹی وی پہ اعلان ہوتے رہے کوئی نہیں آ رہا، سو جاؤ چپ کر کے، لیکن آنکھ لگی
موت سے تو ڈرتا ہے, اللہ سے ڈرتا ہی نہیں. موت کا خوف ہے, رب کا نہیں. زلزلہ آیا, ساری قوم تباہ ہو گئی. بتاؤ اگر ناقت اللہ کی گستاخی ہو تو اللہ ناراض ہو جاتا ہے, اور اگر اولیاء اللہ کی ہو, اگر اولیاء اللہ کی ہو تو رب ناراض نہیں ہوتا. شرم نہیں آتی لوگوں کو داتا صاحب کی بے ادبی کرتے, شرم نہیں آتی لوگوں کو غوث اعظم کی گستاخی کرتے, حیا نہیں آتی جنہوں نے دین پھیلایا ان کی بے ادبی. میں درد سے کہتا ہوں, رو کے کہتا ہوں, اور اگر کلیجہ پھٹ سکے تو میں دکھاؤں زخم کتنے. ایک حج کے موقع پر ایک بابا جی, اس سال 4,80,000 روپے کا پرائیویٹ حج تھا, اور بابا جی کی کیفیت کمزور تھی, بیچارے بیمار تھے. اس کے باوجود وہ گئے. بوڑھے آدمی, جا کے بیٹھیے, بزرگ, اور کتنی مشکل ہے وہاں منا, مزدلفہ, عرفات, طواف زیارت. کتنا مشکل کام ہے طواف زیارت کرنا, طواف وداع کرنا. کس کٹھن سے حج کیا, بڑھاپے میں پیسے بھی لگائے. اور جب وہ روضہ رسول پہ گئے صلی اللہ, اور انہوں نے جا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی طرف منہ کر کے درود شریف پڑھا تو ایک ملا نے اٹھ کے کہہ دیا تو مشرک ہے. تو میری روح کانپی. میں نے کہا تجھے شرم نہیں آئی, حیا نہیں آئی؟ اس کی عمر دیکھ, کس بڑھاپے میں کہاں سے چلا, کہاں آیا. یہ مشرک ہوتا تو کسی مندر میں جاتا, یہ مشرک ہوتا تو کسی گرجے میں جاتا. یہ مشرک نہیں, یہ مومن ہے. اور یہ وہ والا مومن ہے جس کے سینے میں دل جب دھڑکتا ہے تو خالی دھڑکتا نہیں, ساتھ وہ محمد عربی پہ درود و سلام بھی پڑھتا ہے. شرم نہیں آتی لوگوں کو, اتنی بڑی گستاخی کرتے. جو روزہ رسول پہ آیا مشرک ہے. میں نے تو مولوی کو صاف صاف کہا تھا, میں نے کہا اگر میں مشرک ہوں تو نکالو, مشرک کا داخلہ تو یہاں ویسے ہی منع ہے. شرم نہیں آتی, اپنی زبان کا ایک پاس کرو کچھ. اتنا ظلم, اتنی بڑی فرقہ واریت امت میں, اتنا امت کو تقسیم کرتے ہو, تمہیں شرم نہیں آتی؟ جہاں سے اتحاد کا پیغام دینا چاہیے وہاں سے تم لوگوں کو فرقے کا پیغام دیتے ہو, ایک مخصوص فرقے کی تبلیغ کرتے ہو. خدا را, تو میں کہہ رہا ہوں ناقت اللہ کی بے ادبی پہ عذاب آتا ہے, تو اولیاء اللہ کی بے ادبی پہ نہیں آتا. داتا صاحب ساری دن کی تبلیغ کرتے رہے, ایک آدمی نے اٹھ کے کہہ دیا جناب وہ تو شرک کا اڈا ہے, تو رب کریم ناراض نہیں ہوتا ان باتوں سے. ہمیں خیال کرنا چاہیے, اللہ سے ڈرنا چاہیے. ان چیزوں سے عذاب آتا ہے اور آ رہا ہے. اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے. اللہ ہمیں اس سے قوم لوط پہ بھی عذاب آیا. ہم جنس پرستی, مرد مردوں سے بدکاری کرتے. حضرت نوح نے سمجھایا کہ یہ کام درست فطرت کے خلاف ہے, یہ کام درست نہیں. جب انسان یہ کام کرتا ہے تو زمین اور آسمان کانپتے. اب میں کیسے کھول کے بتاؤں, میرے پاس اعداد و شمار ہے کہ پاکستان کے اندر اس کام کی کیفیت کیا ہے, اور کس طرح کر کے لوگ, میں تو رونا روتا رہتا ہوں داڑھی کا. لوگ کئی دفعہ کہتے ہیں حضرت صاحب پہلے بھی آئے تھے تو داڑھی کی بات, پھر بھی آئے تو داڑھی کی بات. تو میں رونا روتا ہوں, اس لیے روتا ہوں کہ جو کلین شیو نوجوان ہوتا ہے وہ امرد کے حکم میں ہے, اس پر وہی حکم لگتا ہے جو عورت پہ لگتا ہے. اس کے ساتھ مرد کا اٹھنا بیٹھنا اسی طرح نہ جائے گا جس طرح عورت کے ساتھ. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے سامنے ایک شخص نے کہا وہ کتنا خوبصورت نوجوان جا رہا ہے, تو آپ فرمانے لگے تو حافظ قرآن نہیں؟ کہا ہاں. فرمانے لگے جا اپنے حفظ کی خیر منا. وہ شخص کہتا ہے میں نے اس بغیر داڑھی والے کلین شیو نوجوان کو بری نظر سے دیکھا, مجھے قرآن پاک ہی بھول گیا, سارا قرآن پاک بھول. اور کتنے سال میں دعائیں کرتا رہا, بیت اللہ کے طواف کرتا رہا, میں یاد بھی کرتا تو نہیں ہوتا. کیسے اب تو ہمارا نعت کہاں بیوٹی پارلر سے ہو کے آتا ہے, ہم کسی اور کو کیا پیغام. وہ پیغام, وہ نظام, وہ طریقہ کار جس کا حکم تھا شریعت میں. قوم لوط پر عذاب آیا. صحیح بیٹھتے ہوں گے بچے جو موٹر سائیکلوں پہ بیٹھتے ہیں. میں نے گجرانوالہ کی سڑکوں پہ بچوں کو, نوجوانوں کو جو تماشے کرتے سرے عام دیکھا ہے تو مجھے ڈر لگتا ہے. تو کوئی روکنے والا نہیں, شغل ہو رہا ہے, ہنس رہے ہیں, اور سامنے عورتیں بھی ہیں, سب ہو رہا. کتنی تکلیف کی بات. حضرت نوح کی قوم یہ کام کرتی تھی, قرآن پاک نے بیان کیا ہے. حضرت نوح نے سمجھایا, فرمایا رب کریم نے تمہیں اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے جائز طریقہ عطا فرمایا, عورتوں سے نکاح کرو, اور اس نکاح کی برکت سے جو اللہ تمہیں اولاد دے گا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے باعث بخشش بھی فرمائے گا.
لیکن جب قوم نہ مانی تو جو قوم میں لوط کا عمل کرے اس کا علاج قرآن نے بیان فرمایا کہ آسمان سے پتھر برسیں گے. پھر پتھر برسے اور جن کے بڑے بڑے اچھے دماغ تھے ان کے دماغ چکنا چور کر دیے گئے, تباہ کر دیے گئے, ان کے دماغ زمین پر بچھاڑ دیا گیا. اللہ مہلت دیتا ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان توبہ نہ کرے. حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر بھی عذاب آیا, اس لیے کہ بددیانتی کرتی تھی, ناپ تول میں کمی کرتی تھی. میں نے کہا تھا شب قدر کی رات کہ یہ کوئی تماشا ہے کہ شب رات آئی تو ساری رات روتے رہے, یا اللہ معاف کر دے, یا اللہ معاف کر دے, رو رو کے چیخے مار مار روئے. شب قدر آئی تو پھر چیخے ماری, ساری رات روئے. تو جس بندے کا پروگرام ہی نہیں سویرے بدلنے کا, دکان پہ بیٹھ کے پھر وہی ناپ تول میں کمی, پھر وہ اللہ تعالیٰ معاف کرے. میں ایک مضمون پڑھ رہا تھا تو وہ فوڈ کے اسپیشلی لوگ میں لکھا تھا مہربانی کرو ملاوٹ ہی اچھی چیز کی کر لو, مرچ میں کیری تو نہ ملاؤ اینٹوں کی, وہ تو بیمار کرتی ہے, وہ تو خون کی آنتوں کو روک دیتی ہے. وہ کہنے لگا اور وہ کہتا میں تمہیں بتاتا ہوں کون کون سی چیز ملائی جا سکتی ہے, وہ ملا لو. خدا را اس قوم پہ رحم کرو, مہربانی. ایک دوست ہیں ہمارے, میں وزیر آباد میں ان کے گھر بیٹھا تھا تو ایک میڈیکل, میرا کسی شخص پہ اعتراض کرنے کا میں مجموعی بات کرتا ہوں. میں ایسے ڈاکٹروں کو جانتا ہوں جو اللہ تعالیٰ فضل کرے سچ مچ کے نیک ہیں, اچھے لوگ. تو بچے کا میڈیکل سٹور ہے, تو والد بیمار ہو گیا, تو کہتا ہے ابا جی ڈاکٹر صاحب نے کہا آپ کو ڈرپ لگنی ہے. تو سگے باپ کو ڈرپ لگانے لگا ہے, تو باپ کیا کہتا ہے پتر تیری مہربانی مینو کوئی اصلی لائی, اور نہ لائی جڑی لوکاں نو لانا ہے. اب وہ پیار سے سنا رہا ہے بات. میں نے اسے کہا کہ یہ تو ڈوب مرنے کا مقام ہے نا, ڈوب مرنے کا مقام, کہ جس ملک کے اندر دوائی بھی صحیح نہ بکے, اصلی نہ ملے دوائی بھی, اور پھر وہ قوم کہے کہ ہم نے تو پورے روزے رکھے, ہم نے تو بڑا صدقہ اور خیرات کیا, دوائی بھی اصل نہ ملے. جناب شعیب علیہ السلام کی قوم ناپ تول میں کمی کرتی تھی, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر بتا عذاب کس طرح کا بھیجا. شدید گرمی ہوئی, اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. سارے آمین کہہ دیا. دیکھیں کتنا اچھا موسم کر دیا رب کریم, اللہ ہمیں محفوظ فرمائے, اللہ رحمت فرمائے. شدید گرمی کی لہر آئی, باہر اتنی گرمی ہوئی کہ لوگ اپنے گھروں میں گھس گئے. جس طرح سورج کی شعائیں گھروں کے اندر داخل ہو جاتی, اس طرح گرمی کی لہر اندر داخل ہوئی. اور جس طرح کسی کو آگ لگ جائے تو وہ آدمی اچھلتا کودتا ہے نا, اس طرح یہ لوگ اچھلنے لگے اور اچھل کود کے مر گئے. جرم کیا تھا؟ ناپ تول میں کمی کرتے. حضرت داؤد کی قوم بھی تباہ ہوئی. جرم کیا تھا؟ ہفتے والے دن مچھلیاں نہیں پکڑنی تو یہ پکڑتے تھے. حکم ہے نا مسلمان کو نماز کے ٹائم کوئی اور کام نہیں کرنا, نماز پڑھنی ہے. میرا خیال ہے مسلمان تو فٹافٹ آ جاتے ہیں, سارے پہنچ جاتے ہیں نا مسجدوں میں. ہلکا ہلکا بول رہے ہیں آپ, کیوں نہیں پہنچتے؟ اگر حضرت سیدنا, اور پتہ انہیں سزا کیا ملی؟ اللہ نے فرمایا اس ٹائم عبادت کرنی ہے, کام نہیں کرنا, وقت نہیں ہے کام کا. انہوں نے مچھلیاں پکڑی, 12,000 لوگ تھے. پتہ ہے مالک نے سزا کیا دی؟ بندر بنا دیا. اللہ کریم قرآن مجید کا پہلا سپارہ پڑھے, فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا. اللہ فرماتے ہیں پچھلوں کے لیے بھی عبرت بنا دیا, بعد والوں کے لیے بھی عبرت, نشان عبرت بنا دی. بندر بن گئے, اور جو ان کے دوست جو بچ گئے تھے ان کے پیر چومتے تھے, روتے تھے. 3 دن بندر بن کے زندہ رہے. پھر اللہ نے سب کو اجتماعی موت دے دی. اگر مسلمان سے اللہ کہے کہ نماز کے ٹائم کاروبار نہیں, جمعے کے ٹائم کاروبار, تو مسلمان کہتا ہے نہیں مجھے مہلت ملی ہوئی ہے. یہ تو اس وقت پتہ چلتا ہے نا جب بچے ڈیوٹی لگاتے, ہاں عذاب آتا ہے, اس وقت پتہ چلتا ہے. میں نے دیکھا یہ منظر, اس وقت پتہ چلتا ہے جب بچے کسی ملازم 6,000 کی ڈیوٹی لگاتے, کہتے ہیں ابے کا دھیان رکھنا, ہم دکان پہ بیٹھنے لگے. پھر اسے سمجھ آتی ہے اگر میں نماز کے ٹائم مسجد میں ہوتا تو آج میری اولاد میری خدمت میں ہوتی. میں نماز کے ٹائم مسجد نہیں گیا تو بچوں نے 6,000 کا ملازم بٹھایا ہے, ابا جی کا خیال رکھ, ایک نرس بلائی ہے, تو خیال رکھ. کی ضرورت ہے مسلمان نماز کے ٹائم؟ ایک عیسائی نے اعتراض کیا ہے, سنے, وہ کہتا ہے مجھے لگتا ہے مسلمانوں کے 3 خدا ہیں. مسلمان اڑ گیا, کہنے لگا نہیں ہمارا تو ایک ہے. کہا نہیں 3 ہے.
معاذ اللہ استغفر اللہ ہمارا ایک ہے. کہنے لگا نہیں میں ثابت کرتا ہوں, ایک تمہارا خدا 5 نمازوں کا ہے, ایک رمضان کا ہے, ایک عید کا ہے. لگتا ہے معاذ اللہ عید والا زیادہ تگڑا ہے, تم زیادہ آتے ہو. رمضان والا لگتا ہے اس سے کچھ کمزور ہے, تم تھوڑے آتے ہو. اور 5 نمازوں والا شاید سب سے کمزور ہے. بات عقل کی ہے کہ نہیں؟ اس نے اعتراض ٹھیک کیا. تو مسلمان کو چاہیے نا خیال کرے. ایک یہودی نے لکھا تھا, اس نے کہا تھا جس دن مسلمانوں کی تعداد فجر کی نماز میں اتنی ہو گئی جس دن جتنی جمعے میں ہوتی ہے, اس دن نہ کوئی یہودی سازش کرے گا نہ کوئی عیسائی تلوار نکالے گا. شرط یہ ہے کہ یہ اسی طرح فجر پڑھنے ہیں جس طرح جمعہ پڑھنے آتے ہیں. تو پھر کوئی شخص بھی ان کو کسی جگہ شکست دے سکتا تو ہمارے گناہ ہمیں پریشان کرتے. یہ جتنی آزمائشیں ہیں ان کے پس منظر میں گناہ ہیں. ہماری زندگی کے اندر جتنی تکلیفیں, ہماری پریشانیوں کا سبب ہم کون ہیں. بہت ساری جگہوں پہ ہم غلطی کرتے ہیں, اس کی ہمیں سزا ملتی. غلطی کی سزا. ایک نوجوان نے مجھے بڑی گہری بات سنائی, میرا قریبی تعلق تھا. کہنے لگا گھر میں بڑا مسئلہ ہے, بڑی پریشانی ہے, ماں اور بیوی کا ماحول اتنا سخت ہو گیا کہ نمٹ نہیں سکتا. آپ یقین کریں میں نے ڈیٹیل سے ساری چیز کو اسٹڈی کیا, میرے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا, پھر بھی میں نے اس فیملی کو پورا پڑھا تو غلطی نوجوان کی نکلی. نہ اس پہ اماں اعتبار کرتی ہے نہ بیوی اعتبار کرتی ہے. اس نے جھوٹ بول بول کے اس طرح کی ماحول پیدا کر دیا ہے کہ کوئی اس پر اعتماد کرنے کو تیار ہے. اگر آپ ناراض نہ ہو تو ایک بات کروں, پتہ ہے گھر میں ماحول کب خراب ہوتا ہے؟ باہر والے ہماری تقریر سنتے ہیں, گھر والے ہمارا عمل دیکھتے ہیں. جب وہ دیکھتے ہیں نا کہ یہ کس طرح کا شخص ہے, اس کے رویے, اس کا کردار, اس کا لب و لہجہ کتنا برا ہے اور یہ کردار کا کتنا کمزور ہے. اعلیٰ حضرت فرمایا کرتے تھے نیک وہ ہوتا ہے جس کی تنہائی صاف ستھری ہوتی. اس لیے ماحول بگڑ جاتا ہے. یہ جو ہم کہتے ہیں نا میرے سجن بڑے بنتے ہیں پھر ٹوٹ جاتے ہیں, کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ان کے پاس جاتا ہے انہی کا ہو جاتا ہے. وہ کہیں اور کے قابل کیوں بھلا؟ اس لیے کہ ان کے کردار میں ٹھنڈک دیکھتا ہے, ان کے لب و لہجے میں مٹھاس دیکھتا ہے, اس شخص میں اتنی خوبصورتی دیکھتا ہے کہ اسی کا بن جاتا ہے. حضرت ابراہیم بن ادم کے پاس ایک نوجوان آیا, کہنے لگا میں گناہ کرنا چاہتا ہوں. فرمانے لگے بالکل کر, اللہ کا دیا ہوا رزق کھانا چھوڑ دے اور گناہ کر. کہنے لگا یہ نہیں ہو سکتا. فرمانے لگے چل پھر اس طرح کر, رب کی زمین پہ نہ رہ, کسی اور کی زمین پہ چلا جا. کہنے لگا یہ بھی نہیں ہو سکتا. فرمانے لگے چل اللہ کی چھت سے نکل جا. کہنے لگا یہ بھی نہیں ہو سکتا. تو اب رو پڑے. فرمانے لگے پھر جناب اسرائیل جب آئیں تو ان سے کہنا مجھے 2-3 سال کی مہلت دے دے, پچھلی میری گناہوں میں گزر گئی, میں ذرا 3 سال عبادت کر لوں. تو وہ شخص بھی رونے لگا, کہنے لگا حضور وہ مہلت نہیں دیتے, وہ جب لینے آتے ہیں تو پھر لے کے اللہ تعالیٰ نے جب انسان بنانا چاہا نا تو جناب جبریل کو کہا مٹی لے کے آ زمین سے. حضرت جبریل نے مٹی پہ ہاتھ ڈالا تو باقی کی مٹی رونے لگ گئی, اسے جدا نہ کر. تو جناب جبریل چھوڑ کے چلے گئے. حضرت میکائیل کو بھیجا, مٹی لا, مٹی پہ ہاتھ ڈالا تو باقی کی مٹی رونے لگ گئی, چھوڑ کے چلے گئے. جناب اسرائیل کو بھیجا, مٹی پہ ہاتھ ڈالا تو باقی کی رونے لگ گئی, چھوڑ کے نہ جا. تو حضرت اسرائیل فرمانے لگے تیرا رونا دیکھو کہ رب کا حکم دیکھو. وہ لے گئے, جب پیش کی تو رب کریم نے فرمایا اسرائیل جان نکالنے کی ڈیوٹی بھی تیری, تو مٹی کو لے آنا, باقی مٹی روتی بھی رہے تو روتی رہے. جب میرا فیصلہ آ جائے تو پھر اس میں کوئی گنجائش ہے, ہم کھاتے بھی اللہ کا ہیں, نافرمانی بھی اس کی کرتے, زمین پہ بھی اس کی چلتے ہیں, نافرمانی بھی اس کی کرتے, حکم کسی اور کا مانتے, چھت پہ رب کریم کی رہتے. اس طرح نظام نہیں چلتا. میرے بھائی یاد رکھ لو, گناہوں کی سزا ملے گی, زندگی تنگ ہو جائے, یہاں بھی آزمائش ہوگی اور وہاں بھی. میں نے درس پہ کہا تھا, پھر بات کہتا ہوں, یہ میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں, توجہ ہے میری بات پر. دعا فرمایا کرے کہ جو کچھ ہم نظر آتے ہیں اللہ ہمیں ویسا بننے کی توفیق بھی عطا فرما. اللہ ویسا بننے کی یہ مشکل معاملہ ہے, مشکل. لیکن ایک آدمی سیاستدان ہے, اس نے بڑے اچھے نعرے لگائے, انقلاب آ جائے گا, میں غریب کا بھلا کر دوں گا, میں یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھوں گا, میں مجبوروں کی مدد کروں گا, میں دکھیوں کی مدد کروں گا, مزدوروں کو. اس نے اچھے اچھے نعرے سکھائے, اچھا اس نے پیغام دیا.
اندر اس کے یہ تھا کہ اقتدار ملے گا تو مرضی کروں گا. لوگ اس کے گرد بھی گئے, اس کی گاڑی کے پیچھے بھی بھاگے, لوگوں نے اس کے نعرے بھی لگوائے, جیب سے پیسے لگا کے اس کے پوسٹر بھی شائع کیے. لوگ اس کے گرویدہ ہو گئے. لوگوں نے پوری, اور میری قوم نے تو بیچاری نے کئی دفعہ دھوکے کھائے. جس نے نعرہ لگایا غریب اسی کے پیچھے مسیحا بن کے چل پڑا. آج دھوکہ دے لیا, لوگوں کو پیچھے لگا لیا. یہ بتاؤ اگر راز کھل جائے, اگر راز کھل جائے کہ یہ دھوکہ دے رہا ہے, یہ فریب کر رہا ہے, تو لوگ اس کا کیا حال کریں گے؟ یہ راز قیامت میں کھل جائے گا. قیامت میں یہ راز یہ کھل جائے گا, کھل جائے گا. یہ دھوکے باز تھا. اذا زلزلت الارض زلزالها, جب زلزلہ آئے گا جیسے اس کا آنا ٹھہرا. واخرجت الارض اثقالها, زمین اپنے بوجھ باہر نکال دے. اس سے مراد کیا ہے کہ زمین پہ جو جرم ہوئے زمین بتا دے گی, باہر نکل آئے. وقال الانسان ما لها, انسان کہے گا اسے کیا ہوا, یہ تو سب کچھ بتا رہی. بول باہر نکال دے گی. ایک آدمی پیر طریقت بن کے بیٹھ گیا, جبہ کبا پہن کے, بڑی پگڑی باندھ کے بیٹھ گیا, اچھی اچھی نیک باتیں بتانے لگا. لوگ اس کی دست بوسی کرنے لگے, ہاتھ چومنے لگے, پیچھے لگ گئے, خدمت کرنے لگے, جیب سے نذرانہ دینے لگے. اس کے نام پر لوگ اپنی جیب سے لنگر پکانے لگے. خانقاہ کی خدمت ہونے لگی. مہمان اس کے آتے, نوکری کوئی اور کرتا. میں نے کہا تھا شاید اپنے لیے کہہ رہا. ڈیوٹیاں لوگ کرنے لگے, حالات بدلنے لگے. لیکن اس کے اندر تو چور تھا, وہ تو دکاندار تھا. تو یہاں جو اس کے پیچھے لگے تھے وہ تو سچے تھے, انہیں تو اجر ملے گا. لیکن اس کا جب راز کھلے گا تو بڑی رسوائی ہوگی.